لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند. بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. میری گزارش ہے جناب نصرت علی صاحب قیم جماعت اسلامی ہند سے کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں. جماعت اسلامی ہند، آپ کو معلوم ہے کہ یہ تینوں جماعتیں ایک ہی جماعت تھیں. جماعت اسلامی ہند، جماعت اسلامی پاکستان اور جماعت اسلامی بنگلہ دیش. تقسیم کے بعد دو جماعتیں بنی اور پھر بنگلہ دیش بننے کے بعد تین جماعتیں ہو گئیں. تو جہاں تک جماعت اسلامی کے فکر کا اور اس کے نصب العین کا اور اس کے اور تفصیلات کا تعلق ہے وہ بڑی حد تک یکساں ہے. لیکن یہ بات ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارا نصب العین ایک ہے، بلکہ جتنی اسلامی تحریکات دنیا کے اندر کام کر رہی ہیں وہ ایک ہی نصب العین کے لیے مصروف کار ہیں، اور تقریباً ان کے سامنے چیلنج بھی یکساں ہیں. جو دشمن کسی ایک ملک میں ہے اسلامی تحریک کا، وہی دشمن دوسرے ملک میں بھی اپنی سازشیں اور ریشہ دوانیاں چلائے ہوئے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ہر ملک کے حالات مختلف ہوتے ہیں. ہندوستان کے حالات بھی دوسرے ممالک سے مختلف ہیں. چنانچہ اسلامی تحریکات کی جو اپروچ ہے، طریقہ کار ہے اور اس کی پالیسی ہے، اس کا میتھڈ ہے، وہ ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے. چنانچہ بعض اس ملکوں میں تحریک اسلامی ابھی دعوت کے مرحلے میں ہے، بعض ملکوں میں وہ سیاست میں بھی شریک ہے، اور بعض ملکوں میں وہ اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. تو میں جس ملک سے تعلق رکھتا ہوں یعنی بھارت سے، جماعت اسلامی وہاں دعوتی یا علمی اور فکری جہاد کے مرحلے سے گزر رہی ہے. ظاہر ہے جہاد تو بہت جدوجہد، بہت سی تفصیلات ہیں اس کی. تو ہندوستان کی جماعت اسلامی مختلف قسم کی دعوتی سرگرمیاں انجام دے رہی ہے، اور ملک میں جو رجحانات اور مختلف حالات پیش آتے رہتے ہیں اس میں اپنا ایک کردار رکھتی ہے. اور ملت اسلامیہ ہند کے سامنے جو حالات ہیں، جن مشکلات سے وہ دوچار ہیں، جو اس کی ضرورتیں ہیں، جو اس کے مسائل ہیں، ان میں بھی وہ برابر اپنا حصہ ادا کرتی رہتی ہے. جماعت اسلامی کا ابھرا ہوا کام اسلامی دعوت کا ہے. اسلامی دعوت کا لفظ جب ہم ہندوستان میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ غیر مسلم حضرات تک اللہ کے دین کو پہنچانا. تو جماعت اسلامی ظاہر ہے سارے مسلمانوں کا اس پر ایمان ہے کہ یہ اللہ کا دین ہدی للناس ہے. یہ دین سارے انسانوں کی نجات کا ذریعہ ہے. اسی کے ذریعے سے دنیا کے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور آخرت میں انسان کو جنت مل سکتی ہے. تو انسانوں سے محبت کا بھی تقاضا ہے، یہ ہمارا دینی فرض بھی ہے، اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے مسائل کا حل بھی چونکہ یہ ہے، اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ دعوت عام ہو اور سارے انسانوں تک پہنچے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہماری دعوت فرد کے لیے بھی ہے اور ملک کے لیے بھی ہے. جب ہم فرد کو ایڈریس کرتے ہیں تو کچھ بتاتے ہیں کہ اب یہی راستہ ہے جو جنت تک لے جا سکتا ہے، دوزخ سے نجات دے سکتا ہے. اور جب ہم ملک کو ایڈریس کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ یہی وہ راستہ ہے جس سے ملک کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے انسانوں کو انصاف مل سکتا ہے، جس کے ذریعے سے انسانی مساوات کا صحیح تصور لوگوں کے سامنے آ سکتا ہے، جس کے ذریعے سے غربت کا ازالہ ہو سکتا ہے، جس کے ذریعے سے اور طرح کی مشکلات اور مسائل جن سے انسان دوچار ہے وہ دور ہو سکتے ہیں، حل ہو سکتے ہیں، اور یہ بحرانی کیفیت پر قابو پایا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے کوشش کی کہ مختلف زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا جائے. چنانچہ 12 زبانوں میں ہم نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے، اور 18 زبانوں میں ہم نے مختلف زبانوں میں لٹریچر تیار کیا، یا جو پہلے سے لٹریچر ہمارے پاس موجود تھا اس کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا ہے. اس کے علاوہ ہم اعلیٰ سطح کے جو دانشور حضرات ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، مذہبی شخصیات ہیں، ان تک دعوت پہنچانے کے لیے افراد بھی تیار کرتے رہے ہیں، اور آج بھی ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے تاکہ وہ دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کر سکے کہ اسلام کیا ہے، وہ انسان کی فطرت سے کیسے مطابقت رکھتا ہے، اور انسان فرد اور سماج کے مسائل کا حل کس طرح سے وہ پیش کرتا ہے. تو ایک کام ہم یہ بھی کر رہے ہیں.
ہم نے طرح طرح سے قرآن کریم کے ہفتے منائے ہندوستان میں, اور اس کا عنوان یہ رکھا ہے کہ قرآن سب کے لیے ہے اور اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ خدا کی ہر چیز سارے انسانوں کے لیے ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسان اس سے اپنی آنکھیں بند کر لے اور اس سے فائدہ نہ اٹھائے. تو ایک کام تو ہمارا دعوت کے میدان میں الحمدللہ جاری ہے. دوسرا کام ہم مسلمانوں کے لیول پر کرتے ہیں. عام مسلمان, آپ کو معلوم ہے کہ جماعت اسلامی کی شروع میں بڑی مخالفتیں ہوئی اور ہمارا نکلنا, ہمارا مدارس میں جانا, مساجد میں جانا بھی بڑا مشکل ہوتا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ فضا ہندوستان میں بدل رہی ہے. اب علماء کرام بھی ہمارا تعاون کرتے ہیں. ہم جس مدرسے میں جانا چاہیں جا سکتے ہیں, ہم جس مسجد میں نماز پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اور اب جتنے مشترکہ مسائل مسلمانوں کے ہندوستان میں ہیں, اگر جماعت اسلامی آواز دیتی ہے تو سب آتے ہیں, ورنہ ظاہر ہے مختلف گروہ ہیں, مختلف تنظیمیں ہیں, مختلف مسالک ہیں اور آپس کے ان کے اختلافات بھی ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جماعت اسلامی کی ایک تصویر بنی ہے. اب یہ مودودی مسلک نہیں ہے جیسا کہ لوگ پروپیگنڈا کرتے تھے, اب یہ ایک اسلامی تحریک ہے اور الحمدللہ اس میں سارے مسائل تنظیموں کے لوگ اور افراد اس میں تعاون کرتے ہیں. تو جماعت اسلامی اس بات کی پوری کوشش کرتی ہے کہ مسلمانوں میں مایوسی نہ ہو, ان میں اشتعال پیدا نہ ہو, وہ حالات سے مرعوب ہو کر نہ بیٹھ جائیں, وہ کسی انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا نہ ہو, بلکہ حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں, اپنے کردار کو سنواریں, اسلام کے ترجمان بنیں اور اسلام کی دعوت کو عام کرنے کی جدوجہد کریں. اور یہ بات صحیح ہے کہ جذبات بہت ضروری ہیں اور جذبات کے بغیر تو دنیا میں کوئی فرد کوئی رول نہیں ادا کر سکتا, مگر جذباتیت, یہ مزاج بن جانا جذباتیت کا, یہ بہت خطرناک چیز ہے کسی قوم کے لیے, کسی فرد کے لیے. چنانچہ ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو جذباتیت میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جذبات تو سینے میں ضرور ہونے چاہیے اور خواہش اور امنگیں ابھری ہوئی ہوں, لیکن جذباتیت تو ان لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. یہ نفرت کا پرچار تو وہ لوگ کرتے ہیں اور تشدد کا ذریعہ وہ لوگ اختیار کرتے ہیں اور جذبات میں مبتلا کر کے لوگوں کو طرح طرح کے اکساوے دے کر کے ابھارتے ہیں دوسری قوموں کے خلاف, جن کے پاس انسانیت کے لیے کوئی پیغام نہیں ہوتا, جن کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہوتا انسانوں کے لیے, جو اپنی بات کے پیچھے کوئی دلیل نہیں رکھتے. وہ پھر دنیا میں اپنا مقام بنانے کے لیے یہی پروپیگنڈا, یہی سازشیں, یہی ظلم و ستم, یہی فسادات اور یہی الزام تراشیاں جس طرح سے آج امریکہ اور اسرائیل کر رہا ہے, یا عسکری انداز, ظلم و ستم, یہی پہلے بھی مشرکین کرتے رہے ہیں جن کے پاس کوئی دلیل کبھی نہیں تھی, اور آج کے مخالفین اسلام بھی وہی ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں جو کل کرتے تھے. یہ بات ہندوستان میں بھی ہے. آج ہمارے سامنے ہندوستان میں کوئی نظریاتی چیلنج نہیں ہے اور ہمارے پاس بہت تعاون ملتا ہے, اور ہمارے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں. لیکن بعض طاقتیں ہیں جو مسلمانوں کو, کرسچنز کو, اقلیتوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. چنانچہ کبھی دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں, کبھی دوسری چیزیں کرتے ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ فضا بدلے. چنانچہ ہم امن و انصاف کا کاروان نکالنے جا رہے ہیں. پورے ہندوستان میں ہم قافلے بنا کر کے جائیں گے, مسلمانوں کو آواز دیں گے, بتائیں گے کہ آپ کی تصویر یہ ہونی چاہیے کہ آپ انصاف پسند ہیں, آپ دنیا کو عدل دینے والے ہیں, ظلم کہیں ہو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. مظلوم جو بھی ہو, چاہے اس کا کسی مذہب سے, طبقے سے, مسلک سے تعلق ہو, ہم اس کی حمایت کریں گے. یہ تعارف ہندوستان میں مسلمانوں کو ہونا چاہیے اور خاص طور سے اسلامی تحریک کا. پھر ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ مسلمان صرف اپنے ہی مسائل سے کہ شکوے نہ کرتے رہیں, صرف اپنے ہی مسائل کے لیے کوشش نہ کریں, اس لیے کہ ہماری دعوت سارے انسانوں کے لیے ہے اور سارے انسانوں کے مسائل بھی ہمارے مسائل ہیں. تو ہم مسلمانوں سے بھی اور تحریک اسلامی بھی یہ کوشش کر رہی ہے کہ ایسی فضا بنے کہ ہم سارے انسانوں کے مسائل کے لیے کھڑے ہوں. اس سلسلے میں نے ہر اسٹیٹ میں کچھ تنظیمیں کھڑی کی ہیں جو عام انسانی مسائل کے لیے جدوجہد کرتی ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ لے کر, برادران وطن کو, غیر مسلم حضرات کو بھی ساتھ لے کر کے سماج میں ایک اسٹرگل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آخری اور تیسری بات میری یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہندوستان میں جو رجحانات غلط, منفی پیدا ہوتے ہیں ان کو روکا جائے. جیسے فاسسزم کا رجحان, جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا, یہ ہندوستان میں موجود ہے. فاسسٹ لوگوں کے پاس لٹریچر ہے, اخبارات و رسائل ہیں, میڈیا ہے, اور ان کے پاس عسکری طاقتیں ہیں جو برابر مسلمانوں کے اور اقلیتوں کے خلاف ماحول سازی کرتی ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے الیکشن میں بھی, سماج میں بھی, کہ ایسے فسطائی طاقتیں ہندوستان میں آگے نہ بڑھے, ورنہ ہندوستان کو بہت نقصان پہنچا سکتی ہے. بلکہ فاسسزم کے مزاج کے ساتھ تو کوئی گھر بھی نہیں چل سکتا, اور آپ اپنی اولاد کو بھی قابو میں نہیں رکھ سکتے اگر آپ اپنی باتوں کو مسلط کرنا, امپوز کرنا شروع کر دیں. تو ہماری کوشش یہ بھی ہے. اور دوسری کوشش ہماری یہ ہے کہ یہ استعماریت جس کا کل سے ذکر ہو رہا ہے,
اور بلا شبہ ایک بڑا دیو ہے, بڑا خطرہ ہے وہ ساری انسانیت کے لیے. ہندوستان میں بھی یہ استعماریت تیزی کے ساتھ بڑھی ہے. ہم اس کے خلاف لٹریچر تیار کر رہے ہیں, اس کے خلاف ایک مہم چلانے جا رہے ہیں 15 روز کی ابھی چند ماہ میں, اور اس کی تیاریاں ہم کر رہے ہیں. استعماریت کیا ہے, اس کے کتنے مینیفیسٹیشن سے, کتنی شکلیں ہیں اس کی, اور ہر شکل کتنی خطرناک شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے. کیا ہے IMF جو آج کا ایسٹ انڈیا کمپنی ہے, کیا ہے وہ غیر متوازن ترقی کے ساتھ دیہات کچھ ہے, ایگریکلچر دم توڑ رہی ہے, انڈسٹریلائزیشن کے نام پر کس طرح سے ملٹی نیشنل ہندوستان میں آ رہی. اس کے خلاف ہم کوشش کر رہے ہیں. لٹریچر بھی ہمارے پاس تیار ہو رہا ہے الحمدللہ, آپ حضرات تک بھی پہنچ سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سماج میں مہم انشاءاللہ چلائیں گے. آخری بات یہ میں نے عرض کر دی, بس یہی چند باتیں تھی جو اس مختصر وقت میں عرض کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ اس کار خیر میں ہم سب کی مدد فرمائے اور مزید کی توفیق عطا کرے. آخر دعوانا Brother Nazar bin Jamaluddin.